شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سونف اور نمک پیس کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شہد اور پیسی ہوئی دار چینی ملا کر سر پر لگانے سے غائب بال آ جاتے ہیں۔ گردوں میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے آرام ملتا ہے۔ تازہ پانی میں لیموں نچوڑ کر غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بوٹ پہننے کی وجہ سے پاؤں سے بدبو آ رہی ہو تو پھٹکڑی والے پانی سے پاؤں دھوئیں۔ اگر دودھ خراب ہونے لگے تو اس میں چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال کر ابال دیں، دودھ خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ پسی ہوئی ادرک یا نمک زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے اس میں 1 چائے کا چمچ تیل ڈال دیں۔ بغیر دودھ کے چائے پینے سے جسم سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سفید کپڑے سے پلاہٹ دور کرنے کے لیے سفید کپڑا دھونے کے بعد پانی میں تھوڑا سا لیموں نچوڑیں اور ایک بار کپڑا اس میں ڈبو کر نکالیں۔ کپڑے کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے اگر بستر پر پیشاب کرتے ہوں تو انہیں انار کا چھلکا پیس کر چٹائیں، بچے پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی چیز کھانے کی وجہ سے ہیضہ ہو جائے تو لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوگا۔ جنہیں موٹاپا ہو وہ لیموں کا رس چوسا کریں۔ اگر بون پرابلم کا مسئلہ ہو تو کچا دودھ پیا کریں۔ اگر جوڑ میں درد کا مسئلہ ہو تو پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ملا کر درد والی جگہ پر لگانے سے آرام ملتا ہے۔ اگر کھجلی اور خارش کا مسئلہ ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مالش کریں، خارش کھجلی ختم ہو جائے گی۔ میتھرے کے بیج پیس کر 1 چمچ پانی کے ساتھ روزانہ پینے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد 1 چٹکی نمک کھا لینے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ کمرے میں نیم کے پتوں کی دھونی دینے سے مچھر بالکل نہیں آئیں گے۔ اگر گھر میں لگا چھوٹا پودا کیڑے کی وجہ سے سوکھ رہا ہو تو اس میں چائے بنا کر تھوڑی سی ڈال دیں، پودا ہرا بھرا ہو جائے گا۔ جن کو کینسر کی مرض ہو وہ بادام کھایا کریں۔ اگر کسی شخص پر غلطی سے یا کسی وجہ سے تیزاب ڈل جائے اور اس کی جلد جل جائے تو جلدی سے تیزاب والی جگہ پر دودھ ڈالیں، تیزاب کی جلن بھی ختم ہوگی اور نشان بھی نہیں پڑیں گے۔ روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کالی کھانسی ہو جائے، لہسن کی پوتھیوں کو چھیل کر ان کا ہار بنا کر گلے میں پہن کر کالی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں بدبو محسوس ہو یا پھر اب آپ اپنے گھر میں خوشبو لانا چاہتے ہیں تو پھر مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں دار چینی یا لونگ شامل کر کے اس کی بھاپ گھر میں دیں، بہت ہی اچھی خوشبو آپ کے گھر میں آئے گی۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو کھانے کے وقت مولی، شلجم، گاجر اور اتنا ہی پودینہ ملا کر اس میں لیموں کا رس نچوڑ کر سلاد بنا کر کھائیں، آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ زردہ پکاتے وقت دم پر رکھنے سے پہلے اس میں 1 کھانے کا چمچ گھی ملائیں تو پکنے والا زردہ بہت ہی ذائقہ دار ہوگا۔ ان 4 بیماریوں سے کبھی مت گھبرائیں۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زکام کا ہونا برس کے روگ سے نجات دلاتا ہے۔ کھانسی ہونے سے فالج ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ پھوڑے پھنسیاں ہونے سے برس سے حفاظت رہتی ہے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 عدد نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لیں
تو 60 گرام نمک ایک گلاس پانی میں گھول کر پئیں، زہریلی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ جوں کا پانی پیئے، جوں کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ دماغ کو تباہ کر دینے والی عادتیں: رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوتے رہنا، موزے پہن کر سونا، ناشتہ نہ کرنا یعنی کہ بھوکے پیٹ رہنا، کھاتے وقت اخبار یا کتاب پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا، بہت ہی زیادہ میٹھی چیزیں کھانا، پیشاب بلا وجہ دیر تک روکے رکھنا، ہاضمے کی خرابی یا پیچش کا مسئلہ ہو تو کیلا دودھ کے ساتھ کھانے سے آرام ملتا ہے۔ چاولوں کو ابالیں، اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا لیں، ان کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھوئیں جس میں چاول ابالے تھے، ہفتے میں ایک بار استعمال کریں۔ جلد تر و تازہ اور عمر کے لحاظ سے 10 سال کم نظر آئے گی۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں یا سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ان پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، ان کا جسم ٹوٹتا ہے، سارا دن ٹانگوں یا جسم میں درد ہو، یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ دودھ میں 2 عدد خشک انجیر اور 10 دانے زرشک شیریں ڈال کر اچھی طرح سے دودھ کو جوش دلائیں۔ اس کے بعد اس کو اتار کر انجیر اور زرشک کھا لیں۔ یہ دودھ نیم گرم پی لو، انشاءاللہ نیند کے بعد بھی اٹھیں گے تو بالکل ہی آپ فریش محسوس کریں گے۔ ماں اور باپ کا رشتہ اس دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ اگر ان رشتوں میں آپس میں تال میل نہ ہو تو اولاد کی زندگی بکھر جاتی ہے۔ ماں باپ کے جھگڑوں میں اولاد کی شخصیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، اور کبھی کبھی اولاد کو ماں باپ کی انچاہی شادی کا بوجھ بھی اپنے ہی کاندھوں پر اٹھانا پڑتا ہے۔ میری یہ کہانی بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ میرے ماں اور باپ کا رشتہ اس قدر پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا کہ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ ان کے درمیان ہو کیا رہا ہے۔ ان کی عجیب و غریب رشتے نے میرے سکون کو برباد کر دیا تھا، اور یہ راز مجھ پر بہت ہی بعد میں کھلا کہ ان دونوں کے درمیان آخر چل کیا رہا تھا۔ یہ گرمیوں کی رات تھی، میری آنکھ کھلی تو گھٹن کے احساس سے میں کمرے سے باہر نکل آئی اور میں نے عجیب منظر دیکھا۔ رات کے 2 بجے اماں اپنے کمرے سے باہر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ ان کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور وہ بار بار کمرے میں چپکے سے جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور اندھیرے میں بھی ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں اس طرح کھڑا دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ آدھی رات کو وہ اپنے ہی کمرے کے دروازے سے لگی کیوں کھڑی ہیں، اور وہ بھی ایسی حالت میں۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں گھر میں چور تو نہیں گھس آئے، کیونکہ آج کل علاقے میں چوریاں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ یہی سوچ کر میں دبے پاؤں اماں کے قریب گئی، اور جیسے ہی میں نے انہیں اماں کہہ کر آہستہ سے پکارا تو وہ ڈر گئی اور مجھے دیکھ کر میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور خاموش رہنے کا مجھے اشارہ کیا، اور جلدی سے جھانک کر دوبارہ کمرے میں دیکھا۔ میں گھبرا گئی اور اشارے سے پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ کمرے میں کون ہے جس سے آپ چھپ رہی ہیں؟ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے اشارے میں واپس جانے کا کہنے لگی۔ ان کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہی ہوں، مگر میں نے تو آج تک اماں کو کبھی ڈرتے نہیں دیکھا، اور کمرے میں ابا کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ لیکن اماں کو ابا سے ڈرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ ان کا رشتہ تو کافی حد تک نارمل تھا۔ پھر ابا کی آواز آئی اور وہ کمرے کے اندر سے اماں کو پکار رہے تھے اور جلدی اندر آنے کا ان سے کہہ رہے تھے۔ ابا کی آواز لرز رہی تھی اور وہ بہت ہی بے صبری سے اماں کو بلا رہے تھے۔ ابا کی آواز سنتے ہی اماں بھی بری طرح سے اچھل پڑی اور گھبرا کر کمرے میں چلی گئی، اور جاتے ہی مجھے پھر میرے کمرے میں واپس جانے کا اشارہ کیا۔ میری اماں کا یہ رویہ بہت ہی عجیب اور غیر معمولی تھا۔ پتہ نہیں کیوں رات کے اس پہر وہ اتنی بخلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید ان کے اور ابا کے درمیان کچھ ہوا تھا۔ خیر میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ اماں کو آدھی رات کو کیا ہوا ہے، کیوں وہ اتنی خاموشی سے اپنے ہی کمرے کے باہر کھڑی تھی اور بار بار اندر جھانک کر کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ کیا وہ اپنے ہی شوہر سے چھپنا چاہتی تھی؟ اگلی صبح میں سو کر اٹھی تو اماں کو دیکھتے ہی رات والا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ اماں باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ میں نے دوبارہ اماں سے پوچھا، اماں رات کیا ہوا تھا؟
جو تم اس طرح سے اپنے ہی کمرے کے باہر کھڑی تھی اور کس چیز سے خوف زدہ ہو رہی تھی؟ کیا ابا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اماں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، عظمیٰ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ میں رات کو اپنے کمرے میں باہر کیوں نکلوں گی؟ چلو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، تمہارے ابا تمہیں یہاں کھڑا دیکھیں گے تو بہت غصہ ہوں گے، جاؤ اسکول جانے کی تیاری کرو۔ اماں کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی اور حیرت سے اماں کو تکنے لگی۔ مجھے وہم کیسے ہو سکتا تھا؟ رات میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی اور اماں نے مجھے میرے منہ پر جھٹلا دیا تھا۔ اماں کی اس طرح جھوٹ بولنے پر میں کھٹک گئی اور سوچ رہی تھی کہ ایسی بھی کیا بات تھی کہ جس کے لیے اماں کو جھوٹ بولنے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ میں نے دوبارہ اماں سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اماں کے لہجے میں تو سختی آ گئی اور اماں غصے میں کہنے لگی، عظمیٰ تم کیوں ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ کہا نا میں رات کو اپنے کمرے میں تھی، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اب جاؤ نکلو یہاں سے۔ میں سوچوں میں الجھی باورچی خانے سے باہر نکلی تو میری نظر لانچ میں بیٹھے ابا پر پڑی تو ظاہر وہ ٹی وی کی پر خبریں دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات کچھ الگ ہی تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دھیان کہیں اور ہو۔ جیسے ہی ابا نے مجھے دیکھا تو دھیرے سے مسکرا دیے اور کہنے لگے، عظمیٰ تم پڑھائی پر دھیان دیا کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤ، میں تمہیں تمہاری ماں جیسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اماں کا ذکر کرتے ہوئے ابا کا لہجہ اتنا سرد سا محسوس ہوا کہ میں چونک اٹھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ابا کے لہجے میں ایسی تلخی محسوس نہیں کی، اور خاص کر اماں کے لیے۔ میری اماں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ابا مجھے ان کے جیسا نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ میری اماں تو بہت ہی اچھی گھریلو عورت تھی۔ اماں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو ابا اور مجھ سے بہت ہی محبت کرتی تھی، لیکن آج اچانک ہی ابا ان سے بدگمان نظر آ رہے تھے۔ یقیناً ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ دونوں میری زندگی تھے اور میں انہیں ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں اماں ہمارا ناشتہ لے کر آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ اماں کی چال میں کچھ لنگڑاہٹ ہے۔ وہ بہت ہی مشکل سے چل رہی تھی، جیسے پیروں میں بہت ہی تکلیف ہو۔ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے وقت بھی ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت ہی مشکل سے جھک کر اٹھ رہی ہوں، اور جیسے ہی اماں چائے رکھنے کے لیے میرے سامنے جھکی، میری نظر ان کی گردن پر پڑے نشان پر گئی۔ اماں کی گردن پر عجیب سا نیلے رنگ کا نشان تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ میں نے فکر مند ہو کر اماں سے پوچھا کہ یہ گردن پر کیا ہوا ہے؟ اماں نے گھبرا کر جلدی سے اپنا دوپٹہ گردن پر ٹھیک کیا اور کہنے لگی، کچھ بھی تو نہیں، بس گرمی سے ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ یہ کہہ کر اماں نے ابا کی طرف دیکھا تو نظریں چرا گئی اور ایسے ناشتے میں مصروف نظر آنے لگے جیسے یہاں پر موجود بھی نہ ہوں۔ میں نے تو کبھی گرمی میں ایسے نشانات نہیں دیکھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں کی گردن پر کوئی چوٹ آئی ہو اور اماں اسے مجھ سے چھپانا چاہتی ہوں۔ مجھے گھر کا ماحول بہت ہی پوری اسرار سا محسوس ہو رہا تھا۔ اماں ابا کے درمیان بھی کھچاؤ نظر آ رہا تھا اور اماں کے انداز میں بھی عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ناشتہ لگاتے وقت بھی میں نے ان کے ہاتھوں میں واضح کپ کپاہٹ محسوس کی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کیا بات تھی۔ اماں نے تو رات والی بات کو بھی جھٹلا دیا، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں گم اسکول چلی گئی اور پھر سارا دن ایسے مصروف گزر گیا۔ امتحانات قریب تھے، اس لیے میں نے راتوں کو جا کر پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور رات مجھے پڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ پتہ نہیں یہ کس کی آواز تھی۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں خاموشی سے اپنے کمرے میں باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ اماں باورچی خانے میں موجود ہے اور بلا وجہ برتنوں کو یہاں وہاں کر رہی ہیں۔ اماں ابا سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ کیوں روز رات کو کمرے سے باہر آنے لگی ہو؟ جا کر آرام کر لو۔ اماں نے میری طرف دیکھا تو مجھے ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی نظر آئی۔ شاید وہ یہاں کھڑے چپکے چپکے اپنے جذباتوں کو آنسوں کی صورت میں بہا رہی تھی۔ اماں میرے قریب آئی اور محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، جاؤ عظمیٰ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور راتوں کو کمرے سے باہر نہ آیا کرو، زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر میں تمہارے ابا کے پاس ہی جاؤں گی، مجھے اور کہاں جانا ہے؟ میری قسمت نے مجھے اس کمرے میں جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اماں کے لہجے میں بے بسی بول رہی تھی۔ ان کی بات سن کر ایسا لگا جیسے وہ ابا کے ساتھ خوش نہیں۔ اماں اور ابا کے درمیان آئیڈیل رشتہ تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن گھر کا ماحول کافی بہتر تھا۔ مگر اب اچانک سے ہی پتہ نہیں ان دونوں کو کیا ہو گیا تھا۔
اور پھر اماں بہت ہی مشکل سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کروں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے تو مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا، بس میں اتنا ہی جانتی تھی کہ میری اماں خوش نہیں اور ابا بھی اماں سے ناراض تھے۔ میں اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ میرا دھیان پڑھائی سے پوری طرح سے ہٹ گیا تھا۔ آدھی رات تک میں بس ایسے ہی صفحے پلٹتی رہی، اور پھر فجر کی اذان کے وقت دوبارہ کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی سایہ گھر سے باہر گیا ہو۔ اتنی رات کو کون باہر جا سکتا تھا؟ ابا تو فجر کی اذانوں کے بعد ہی اٹھتے تھے۔ میں نے جا کر اماں کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اماں نے کافی دیر بعد دروازہ کھولا۔ ان کا چہرہ سرخ محسوس ہو رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی سی تھی، بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے اور لباس شکن آلودہ تھا۔ میں نے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی کمرے میں نظر ڈالی۔ اماں کا کمرہ بری طرح سے بکھرا ہوا تھا اور بستر کی چادر بھی نیچے پڑی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی جنگ ہوئی ہو۔ اماں نے مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، عظمیٰ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتنی بار کہا ہے کہ رات کو کمرے سے نہ نکلا کرو۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، اماں مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ابھی گھر سے باہر گیا ہو۔ ابا کہاں ہیں؟ کیا وہ کہیں باہر گئے ہیں؟ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہاری تو ہر بات ہی نرالی ہے۔ آدھی رات کو نیند میں سے اٹھتی ہو اور اپنی مرضی سے کچھ بھی دیکھ لیتی ہو۔ تمہیں پھر سے وہم ہوا ہوگا تمہارے ابا غسل خانے میں ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر نامراد اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ آدھی رات کو اماں کے کمرے کی ایسی حالت کیوں تھی؟ کیا ابا اماں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کر رہے تھے؟ سب کچھ بہت ہی الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں تو امتحانات کی تیاری پر دھیان بھی نہیں لگا پا رہی تھی۔ 2-3 دن گزر گئے اور میں نے ایسے ہی عجیب و غریب چیزوں کو محسوس کیا۔ کبھی اماں کہیں سے زخمی نظر آتی تو کبھی ان کو چلنا تک نہیں آتا، کبھی وہ بیٹھتی تو ان کے منہ سے کرا نکلتی، آنسوں سے لڑی بہنے لگتی۔ دوسری طرف ابا نے اماں سے جیسے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ سارا وقت اماں کو نظر بھر کے دیکھتے بھی نہ تھے، لیکن جیسے ہی رات کے 10 بجتے وہ اماں کا ہاتھ پکڑتے، انہیں کمرے میں کھینچتے ہوئے لے جاتے۔ ایسا لگتا جیسے اماں ان کے ساتھ کمرے میں نہیں جانا چاہتی ہو اور وہ ان کو زبردستی لے کر جاتی ہوں۔ گھر کے اس ماحول نے میری شخصیت پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ میں نے اپنی سہیلیوں سے بات چیت تک ختم کر دی اور میری پڑھائی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک صبح میں نے دیکھا کہ ابا جلدی کام کے لیے نکل گئے اور ابا کے جاتے ہی اماں زور زور سے رونے لگی۔ اس دفعہ میں نے تنگ آ کر اماں سے کچھ بھی نہ پوچھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری کسی بھی بات کا جواب دینے کی بجائے کسی نہ کسی جھوٹ کا سہارا لے گی۔ کافی دیر تک اماں اپنی جگہ بیٹھی روتی رہی اور پھر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، عظمیٰ میں تیری نانی کے گھر جا رہی ہوں، اپنے باپ کو بتا دینا۔ جب مجھ میں ہمت ہو گئی تو میں واپس لوٹ کر آؤں گی۔ یہ کہہ کر اماں چادر اوڑھتی گھر سے نکل گئی اور میں ہکا بکا انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اماں کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو عرصے سے نانی کے گھر بھی نہ گئی تھی۔ ابا کو ان کا نانی کے گھر جانا کچھ خاص پسند نہیں تھا اور اسی لیے اماں وہاں جانے سے گریز کرتی تھی۔ اماں جا چکی تھی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ اماں کے اس طرح چلے جانے سے بات مزید بگڑ جائے گی، لیکن بات تھی کیا یہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی۔ اتفاق سے اس دن ابا رات دیر گئے گھر لوٹتے اور ان کے آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور خود اماں کی چادر لے کر ان کی جگہ پر لیٹ گئے۔ میں چاہتی تھی کہ ابا کو اماں کی غیر موجودگی کا علم نہ ہو اور مجھے بھی یہ پتہ چل جائے کہ رات کو ان کے کمرے میں کیا چل رہا ہے۔ جس طرح کا بکھرا ہوا کمرہ میں نے دیکھا تھا، میرا دل پوری طرح سے سہم گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں پکڑی بھی گئی تو ابا مجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور ابا مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس لیے میں آسانی سے اماں کی جگہ لیٹ گئے۔ ابا کے انتظار میں مجھے نیند لگ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بے یقینی اور پریشانی کے عالم میں کبھی خود کو دیکھتی تو کبھی سامنے موجود اس انسان کو جو مجھے برباد کرنے کے لیے بستر پر آ گیا تھا۔ میرے ہاتھوں پر نیل کے نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ شاید اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور اسی لیے میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اماں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی اور رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ شخص کون تھا اور وہ کیا چاہتا تھا۔ اماں اور ابا کیوں اس کے آگے بے بس کھڑے تھے؟ اماں کب نانی کے گھر سے لوٹی تھی مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اماں زارو قطار روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میرے گناہوں کی سزا اسے مت دو، اگر تم نے اسے کچھ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔
اماں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی پھلوں کی چھری اٹھائی اور اپنی گردن پر رکھ لی۔ اماں کو اپنی گردن پر چھری رکھتا دیکھ کر میری سانس رک گئی اور ابا بھی پریشان نظر آنے لگے، اور سب سے بڑھ کر وہ شخص جو مجھے برباد کرنے کے لیے ایک پیر پر کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر اماں کی طرف بڑھا اور اماں سے کہنے لگا، نرگس ایسی غلطی ہرگز مت کرنا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، روز روز کے مرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی دن میں مر جاؤں۔ ہر رات میں تڑپ تڑپ کر گزارتی ہوں، اور یہ خوف مجھے ستاتا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو نہ مل جائے۔ تم میرے شوہر کے سامنے مجھے بے آبرو کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں ایسی ہی زندگی گزارتی رہوں، تو اب یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ مانتی ہوں کہ سالوں پہلے مجھ سے گناہ ہوا تھا، میں نے تم سے جھوٹی دل لگی کی تھی، جان بوجھ کر تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، تمہارے پیسے سے خوب عیش کیا تھا، اور پھر جب رضا کا رشتہ میرے لیے آیا تو میں نے تمہیں جھوٹ بول کر ٹھکرا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں یہ بات کبھی بھی پتہ نہ چلے گی۔ تمہارے رشتے کو انکار میرے گھر والوں نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اس بات سے مکمل طور پر انجان رہو گے اور ہمیشہ یہی سمجھو گے کہ میں اپنے گھر والوں کے آگے ہار گئی اور اسی لیے میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ لیکن نہ جانے تمہیں کیسے سارا سچ پتہ چل گیا۔ تم جان گئے ہو میں نے جان بوجھ کر تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ رضا تم سے کہیں زیادہ دولت مند اور خوبصورت تھی۔ میں نے رضا کی خوبصورتی اور دولت کو دیکھ کر تمہاری محبت کو جان بوجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں تمہیں کس قدر تکلیف پہنچا رہی ہوں اور میری غلطی تمہیں کہاں سے کہاں پر پہنچا دے گی۔ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری بیٹی عظمیٰ ہمارے گھر کی رونق تھی، اور پھر پتہ نہیں تم کہاں سے واپس لوٹ آئے۔ جس دن تم پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے تھے مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں دہتکار دوں گی، تم لوٹ جاؤ گے، لیکن تم نے تو میرے ہی شوہر کے آگے مجھے بے آبرو کرنا شروع کیا۔ میری جدائی نے تمہیں اس قدر طاقتور مجرم بنا دیا کہ تمہیں تو کسی بھی چیز کا خوف بھی نہ رہا۔ میں نے اور میرے شوہر نے اب تک ہر اذیت صرف اور صرف کیونکہ تم نے مجھے میری بیٹی کے حوالے سے دھمکایا تھا۔ میرا شوہر ہر رات مجھے تمہارے ہاتھوں زخمی ہوتا دیکھتا رہا، لیکن عظمیٰ کی خاطر اس نے اپنے لبوں کو سی لیا اور کبھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ کہیں تم میری بیٹی کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اور میرے شوہر نے مجھے بھی یہی سوچ کر خاموشی اختیار کی کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، اور اگر ایسی بات چار دیواری سے باہر نکلے گی تو عظمیٰ کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ لیکن آج تم میری بیٹی کے بستر تک پہنچ گئے۔ اب میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں ایسی زندگی کا کیا کروں جس میں ہر پل مجھے اپنی بیٹی کی عزت کو لے کر دھڑکا سا لگا رہے۔ میں اپنے ہی شوہر کی نظروں میں گر چکی ہوں، اور آج تو میری بیٹی بھی میری حقیقت جان چکی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر برباد کیا ہے۔ میں اب مزید جینا نہیں چاہتی، میں مر جاؤں گی تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، تمہارا انتقام بھی ٹھنڈا پڑے گا، اور میری بیٹی کی عزت بھی بچ جائے گی۔ جیسے ہی اماں نے اپنے ہاتھ پر ذرا سا دباؤ بڑھایا تو آدمی چیخ اٹھا اور کہنے لگا، نرگس مجھے معاف کرو، میں تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تم خود کو نقصان نہیں پہنچانا۔ میں آج بھی تم سے پہلے ہی جنونی محبت کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ جب مجھے تمہاری بے وفائی کا پتہ چلا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جس دن تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی اس دن میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ میں غلط لوگوں کے ساتھ مل گیا اور میں نے سیدھا سادہ راستہ چھوڑ کر جرم کا راستہ چن لیا۔ میں اتنا طاقتور مجرم بن گیا کہ پولیس بھی مجھ پر ہاتھ ڈالتے گھبراتی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں تمہیں تکلیف پہنچانے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں بھی پل پل ویسے ہی اذیت ہو جیسی اذیت میں نے اٹھائی تھی۔ میں کبھی تمہاری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آج تمہاری بیٹی خود ہی تمہاری جگہ چلی آئی اور اندھیرے میں مجھے اس بات کا احساس نہ ہو سکا۔ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہوں۔ میں آج کے بعد کبھی تمہاری زندگی میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر تم خود کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر تم مر گئی تو میرے پاس بھی جینے کی وجہ باقی نہیں بچے گی۔ میری اماں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، خدا کے واسطے جاتے جاتے مجھے معاف کر جاؤ، مجھے چین نہیں لینے دے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا دھوکہ تمہاری پوری زندگی برباد کرے گا۔ اگر تم نے آج مجھے معاف نہ کیا تو شاید مجھے دوسرے جہاں میں بھی معافی نہیں مل سکے گی۔ اماں کی بات سن کر وہ شخص دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، نرگس میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے آج بھی وہ میری ماں کی محبت کی نار سائی کا دکھ سہ رہا ہو، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلا گیا۔ میں جان گئی تھی کہ اتنے عرصے میں میری اماں کے کمرے میں کیا چل رہا تھا، کیوں ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی ماں جیسی بنوں۔
ابا کو پتہ چل گیا تھا کہ میری اماں نے ان سے شادی پیسے اور خوبصورتی کی وجہ سے کی تھی اور اماں کی وجہ سے ایک مرد کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی اماں ابا کے قدموں میں گر پڑی اور ابا سے معافی مانگ لی۔ ابا نے میری خاطر اماں کو معاف کر دیا اور ہماری زندگی پھر سے سنبھل گئی۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، ایک عورت چاہے تو کتنی زندگیاں سنوار سکتی ہے اور چاہے تو کتنی زندگیاں برباد کر سکتی ہے۔ میری اماں کی ایک غلطی نے کتنے لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا تھا، خاص کر میں اور میرے ابا نے ان کی وجہ سے بہت ہی تکلیف اٹھائی تھی۔ آج کے اس دور میں جہاں موبائل فون اور دوسری انٹرنیٹ سروسز حد سے زیادہ عام ہو چکی ہیں، لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے دل لگی کے مواقع بھی زیادہ ہو گئے۔ ایسے میں سچی محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ اپنا آپ ہار جاتے ہیں۔ اسی لیے محبت کے نام پر کسی کے جذبات کا مذاق مت بنائیں۔ آپ کی کچھ وقت کی دل لگی کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔